باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل 8 باب 27 سے 35 آیت تک۔ پھر یسوع اور اس کے شاگرد کیسریا فلپی کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا اور ان سے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تب انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یوحنا اصطباغی، اور بعض الیاس، پھر بعض انبیاء میں سے کوئی۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور پطرس نے جواب میں اس سے کہا کہ تو المسیح ہے۔ تب اس نے انہیں تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا۔ پھر وہ انہیں سمجھانے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت سے دکھ اٹھائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے، اور تیسرے دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر عرض کرنے لگا، مگر اس نے پھر کر اور شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو جھڑکا اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو جا، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تب اس نے ہجوم کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی آدمی میرے پیچھے ہو لینا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ لیکن جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اور اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھونا چاہے وہ اسے بچائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج ہم سال کے دوران 24ویں اتوار کی پاک لتوریہ میں شامل ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء کی نبوت سے لی گئی ہے، جہاں ایک ایسے شاگرد اور خادم کی تصویر پیش کی گئی ہے جو دکھوں، مصائب اور تکالیف میں بھی انکار نہیں کرتا، کیونکہ اسے اتنا یقین ہے کہ خدا اس کی مدد کرتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی خطرناک زندگی سے گزرے، کیونکہ اس کا ایمان خدا پر ہے۔ دکھ اٹھانے والے خادم کی پیش گوئی خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہم انسانوں کے لیے دکھ اٹھاتا ہے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس یعقوب کے خط سے لی گئی ہے، جس میں ایمان کے بارے بتایا گیا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ بالکل مردہ ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے خدا پر ایمان ہی
کافی نہیں بلکہ محبت کے اعمال بھی ضروری ہیں۔ مقدس یعقوب ہمیں نیک کام کرنے اور عملی طور پر ایمان کا اظہار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارے مضبوط ایمان کا اظہار ہمارے نیکی کے کاموں سے ہے۔ ایمان اور اعمال کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک سچے اور حقیقی مسیحی کے لیے ایمان اور اعمال خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ عزیز مومنین، انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ ضرور دکھ اٹھائے گا، مر جائے گا، لیکن تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ خداوند یسوع مسیح ان پر بھی جو اس کی سنتے ہیں واضح کرتا ہے کہ وہ سب کے سب جو اس راستے سے گزریں گے وہ دکھ اٹھائیں گے، تبھی میرے حقیقی شاگرد کہلائیں گے۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کامیابی کی خواہش رکھتا ہے، چاہے وہ مزدور ہو، کسان ہو، کھلاڑی ہو یا طالب علم ہو۔ ہر ایک کی تمنا اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن کامیابی اسے نصیب ہوتی ہے جو ایمانداری کے ساتھ اپنے کام میں محنت کرتا ہے اور وہ اپنی محنت کا پھل حاصل کرتا ہے۔ مثلاً ایک کھلاڑی اپنے آپ کو بہتر کھلاڑی ثابت کرنے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا اور بار بار مشق کرتا ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم وقت ضائع کیے بغیر محنت کرتا ہے۔ ایک مزدور کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنے مالک کی نظروں میں مقبولیت پانے کے لیے محنت کرتا ہے، وفاداری سے حکم بجا لاتا ہے، جو کہے وہی کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بڑوں کے حکم ماننے سے خدا خوش ہوتا ہے اور خدا برکت بھی دیتا ہے۔ اسی طرح کسان زمین سے پھل حاصل کرنے کے لیے نہ صرف گرمی کی شدت محسوس کرتا ہے اور نہ وہ سردی کی، شدت طوفان ہو یا بارش، وہ ان سب کا مقابلہ بڑی ہمت سے کرتا ہے۔ عزیز مومنین، کلام مقدس میں درج ہے کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو بیج بویا جائے اور صبح اس کا پھل لگ جائے۔ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کامیابی کا سہرا حاصل کرنے کے لیے سب کو دکھوں اور مصیبتوں سے گزر کر صلیب اٹھانا ہے۔ یہ تمہاری کامیابی
کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی میں بھی دکھوں اور مصیبتوں سے گزرنے کے بعد ہی پھل ملتا ہے۔ کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں اور دوسرے لوگوں کے سامنے بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کرتا ہے۔ اس دوران بہت سے معجزات کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتے ہیں، اور جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں ان کو اپنی خود انکاری کرنا پڑتی ہے اور اپنی صلیب اٹھانا پڑتی ہے۔ یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھائے، قتل کیا جائے اور رد کیا جائے اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ تھا اصلی مسیحا کا تصور، جس سے نہ صرف پطرس بلکہ دوسرے رسولوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ وہ بغیر دکھوں کے، بغیر صلیب کے خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ سمجھتے تھے، کیونکہ پطرس کے ذہن میں صلیب دیے جانے کا منظر ہی نہ تھا۔ اب پطرس یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسیحا اتنی شرمناک موت مرے۔ ایسی موت تو ڈاکوؤں کی ہوتی ہے، مگر خداوند یسوع مسیح کی حقیقت کو ان سب پر ظاہر کرتے ہیں کہ دکھوں کے بغیر کامیابی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے تمام لوگوں پر شاگردیت کے تقاضے ظاہر کر دیے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب خود اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اپنی نجات کی بجائے دوسروں کا خیال رکھنا۔ خداوند یسوع مسیح زندگی کے اصول بتاتا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر جانا اور صلیب اٹھانا مشکل نہ ہو۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو ہمیں ہمت اور طاقت دے تاکہ ہم بھی روزانہ کی صلیب خوشی سے اٹھا کر تیرے پیچھے ہو کر تیرے سچے شاگرد بن سکیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔